معیشت کی بہتری کی بات ہے تو کسی کو آپ پاکستان لے آئیں اور پاکستان کا معاشی ہب جو ہے وہ کراچی ہے، کراچی کے کسی صنعتی ایریے میں لے جائیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھے راستے سے واپس چلا جائے گا، وہ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ کوریڈور جو بنے تھے، جو مصطفیٰ کمال کے دور میں یا مشرف کے دور میں ترقی ہوئی تھی، نعمت اللہ خان نے جو کام کیے تھے، ہم نے تو وہ سب بھی برباد کر دیا۔ ہم نے صحیح کیا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نامنظور کے نعرے لگتے تھے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک جلوس نکالتی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے ملک توڑنے کا ملک دشمن قرار دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی تھا، سمجھے؟ بات یہ ہے کہ آج وہ جماعتیں آپ دیکھ لیں کردار، کل یہ ایم کیو ایم اس کو پیپلز پارٹی کو کیا کیا کہتی ہے جب الگ ہو جاتی ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، بھٹو نے ملک توڑا۔ آج انہی ملک دشمنوں کے ساتھ جو ہے آپ اتحادی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، قیام پاکستان کو جو ہے 75 سال ہو گئے ہیں، اور ہم قیام کے بعد ہم نے پاکستان کے ہم نے ترقی کی، اور پاکستان بنانے کے بعد جو قربانی اور کا سلسلہ ایک تھا، وہ سلسلہ قربانیاں دینے کا اب بند ہو گیا ہے، اور پاکستان کو آگے جانے کے بجائے پاکستان پیچھے آ رہا ہے۔ مقصد زمین سے اٹھا کے پاکستان بنانے والوں نے اور اس کو آسمان پہ پہنچا دیا تھا، اب آسمان سے زمین پہ لایا جا رہا ہے پاکستان کو، اور اتنا قرضدار کر دیا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے دنیا میں ہم شرم سے اتنے وہ ہیں کہ ہمیں آرمی چیف کے ذریعے جو ہے وہ پیغامات بھیجنے پڑ رہے ہیں۔ جی جی، تو ہم 75 سال میں ہم پاکستان سے مخلص ہوئے، یا ہم نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ایسے لوگوں کو منتخب کر کے جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ لانے کے بجائے پاکستان کا سرمایہ باہر بھیجا؟ تو یہ سلسلہ شہزاد صاحب ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے شاہد مصطفیٰ صاحب کہ جو ہمارے یہاں مطلب حکومت تو ہے، یعنی کہ حکومت ایک نام کی حکومت ہے، لیکن وہ حکومت جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی کوئی جو ہے عمل داری نہیں ہے، اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا لوکل سطح کی تو آپ بات ہی چھوڑیں، باہر تو کوئی میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ باہر اس حکومت کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ سے آرمی چیف کو مداخلت کرنی پڑی ہے ملک و قوم کے مفاد میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو قرضہ ہے وہ 34 ارب ڈالر سے زیادہ چلا گیا۔ اچھا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمارے پاس ہم دیوالی ہونے والے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اب آج جو ہے اس شہر میں دالیں نہیں ہیں، دالوں کی شارٹیج ہے۔ مطلب ایسی صورتحال کا ہم شکار ہیں، اور ہم نے پچھلے سال جو عمران خان کا سال تھا، اس سال ہم نے 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کی ہے۔ تو ہماری امپورٹ جو ہے وہ یعنی کہ ایکسپورٹ سے کئی گنا زیادہ، یعنی کہ 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے جو امپورٹ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی یہ جو امپورٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہ آپ کی ڈیپٹ سروس اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو خیر آپ کم کر ہی سکتے ہیں، اس کو تو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے قرضہ لے کے قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ اب ہم چین نے کچھ پیسے دیے ہیں، کچھ پیسے جو ہے اب آئی ایم ایف سے آ جائیں گے، آئی ایم ایف سے جو پیسے ملیں گے وہ ہمارے کسی کام کے نہیں، وہ ساری ڈیپٹ سروس میں جائیں گے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں دوسرے معاملات میں مطلب وہ یعنی کہ آپ کو اس قرضے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شہزاد صاحب، اس میں سیاسی کردار کی اگر میں بات کروں تو جب ہم بچے ہوتے تھے اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نامنظور کے نعرے لگتے تھے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک جلوس نکالتی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے ملک توڑنے کا ملک دشمن قرار دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی تھا، سمجھے؟ بات یہ ہے کہ آج وہ جماعتیں آپ دیکھ لیں کردار، کل یہ ایم کیو ایم اس کو پیپلز پارٹی کو کیا کیا کہتی ہے جب الگ ہو جاتی ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، بھٹو نے ملک توڑا۔ آج انہی ملک دشمنوں کے ساتھ جو ہے آپ اتحادی ہیں، آج سارے اتحادی ہیں، سب ایک دوسرے کو ملک دشمن کہتے تھے، آج یہ سب جمع ہو سکتے ہیں مفاد کے لیے۔ شہزاد صاحب جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں جمع نہیں ہو سکتا، ان کو ان کے مفاد کے لیے جمع کیا گیا ہے جی، ان کو یوز استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور یہ اسی لائق ہیں، دیکھیں یہ ان کو اگر آپ فری ہینڈ دے دیں گے کوئی ان کو تو یہ ملک مزید تباہ کر دیں گے۔ تو ان سے اچھا کام بھی لے سکتا ہے نا،
جی ہاں، اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے نا، تو وہ اچھا کام کیوں نہیں لیا جا رہا، کب لیا جائے گا؟ دیکھیں یہ جو لاٹ ہے، یہ جو سیاستدان ہیں، یہ سب کیا کہتے ہیں، ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی ملک و قوم کی خدمت نہیں کی ہے، انہوں نے صرف جو ہے کیا کہتے ہیں لوٹ مار کی ہے، ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ نیب ختم کر رہے ہیں، ادارے ختم کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، یعنی کہ میں کیا وہ عمران خان کر رہے ہیں بجائے اس کے اس ملک کو بنانے کے۔ ہاں، بس آپ نے 50 کروڑ تک کی جو ہے آپ نے کرپشن الاؤ کر دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا پی ٹی آئی کے لیے، آپ دیکھیں کہ 3 درجن جو ہے وہ پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، یہ پورا میڈیا سب پریس کانفرنسوں کو دکھا رہا ہے، میڈیا ہمارے ملک کی معیشت کو تباہی کو نہیں دکھا رہا، کراچی کی تباہی کو، معاشی ہب کی تباہی کو نہیں دکھا رہا، کہ یہاں اب جو ہے لوگ بلوچستان کو نہیں دکھا رہا ہے، بلوچستان میں جو ہے لوگ مر رہے ہیں ان کو نہیں دکھا رہا، ان کے جو آپ یہ کہیں کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، اور سب کچھ تباہی، پل ختم ہو گیا پورا بلوچستان۔ تو بلوچستان میں جو تباہی آئی ہے ہم اس طرف نہیں، ہم سارے چینل جو ہے یہ دکھا رہے ہیں، ہم کس طرح، بات یہ ہے کہ میڈیا کا ترقی میں ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اگر ہمارا آپ صبح کھولیں کہ لوگ وہ اس کے خلاف کر رہا ہے، حکومت میں جب آ گئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے حکومت چلائیں۔ دیکھیں 4 ارب روپے تو اشتہاروں پہ تنقید ہوگی، ہاں 4 ارب کے تو اب تک اشتہار جو ہے میڈیا کو مل چکے ہیں، ان حالات میں نا یہ تو بکاؤ میڈیا خسارہ ہے۔ 1.5 ارب آپ کہہ رہے ہیں کہ جشن آزادی منانے کے لیے چاہیے۔ صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا، جو پاکستان بنا تھا نا، لوگوں نے پیسہ اس ملک میں لگایا تھا، وہ مخلص تھے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مخلص نہیں ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں نا، اب آپ وہ نام ڈھونڈیں، بلکہ ان کے بچوں کو بھی تلاش کریں، وہ آج وہ کس حالت میں وہ ہیں، وہ چلے گئے، خان لیاقت علی خان کے بچے جو ہے کس حال میں تھے، اور کیسے کوئی وہ صاحبزادہ تھا اس کے پاس تو علاج کے پیسے ہی نہیں۔ تو اب یہ بات جب آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں اس طرح کی ہو جائیں گی کہ ہم لوٹنے والوں کو اپنے سر پہ آئیڈل، آپ کے آئیڈل ہے نا، آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں نا، جو ڈاکو لٹیرے سیاستدان ہیں، ہمارے آئیڈل تو وہ ہیں اس وقت۔ لوگ تو دیکھیں، لوگ تو ان کو ہی پسند کرتے ہیں، اچھا ووٹ بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ملے یا دوسری پارٹیوں کو، پیپل پارٹی کو ووٹ ملے، ووٹ تو ملتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جب سب سے پہلے تو آپ کی قوم اندھی ہے نا، آپ کی قوم کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نا، جس دن آپ کی قوم کو نظر آنا شروع ہوگا اور لوگوں کو احساس ہوگا کہ بھائی جن کو ہم کندھوں میں بٹھا رہے ہیں یہی ہمارے قاتل، یہی ڈاکو ہیں، یہی اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ جو ہے مقامی لوگوں کو جہاں آباد، جسے آپ ایسے عہدوں پہ یہاں پر اب اتنے بڑے معاشی ہب میں جو ہے ایسے عہدوں پہ جن کو لگا دیں گے، جن کو یہ نہیں پتا کہ لیاقت آباد کہاں ہیں، گلشن اقبال کہاں ہیں، اور گلستان جوہر کہاں ہیں، جوہی سے لا کے سمجھے، تو ایسے میں تو بہتری لاڑکانہ کسی یونین کونسل سے ہم تو صرف جو ہے نا اس ملک کو جو ہے نوچ کے کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جس وقت اور قربانیاں دی تھی، ایسی قربانیاں چاہیے ہمیں۔ تو اس ملک میں ایسے وقت میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ پوری دنیا سے جو کیا ہمارے یہاں ہمارے لوگ جو ہے خوشحال نہیں ہیں، دنیا بھر میں جو رہتے ہیں شاید مصطفیٰ صاحب، ایک مداخلت کر رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں کہ ابھی جو یہ 2-3 مہینے ہیں، اس میں 6.5 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے تھے باہر جانا، اچھا ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہیں رہنا ہے، چاہے نہ ہمارے پاس باہر جانے کے پیسے ہیں نہ یہاں رہنے کے پیسے ہیں۔ شہزاد صاحب، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے لوگ یہاں سے پاکستان سے باہر گئے ہیں، دنیا بھر میں خوشحال ہیں اور وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مدد نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی طرف چلا جائے گا، غلط جس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو پائے گا۔ سمجھے، جو پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں وہ تو خیر نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ ایک فنڈ قائم کریں گے اس ملک میں، اب ایسا معاشی بدحالی ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو ایسے میں آپ یہ دیکھیں امریکہ میں کچھ فائنینشل گروپ تھے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے تھے، جیسے کہ ریل اسٹیٹ اور دوسرے شعبوں میں، اب انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے، یعنی کہ اب اس آپ کے ملک میں کوئی سرٹنٹی تو ہے نہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا اور کیا آرڈر آئے گا، پتہ لگا لوگ یعنی ایون یہ کہ ڈالر اکاؤنٹ میں لوگ پیسے نہیں رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ کوئی پتہ نہیں کل کو آپ کے ڈالر اکاؤنٹ جو ہے سیز ہو جائیں، اچھا پھر یہ
کہ اب آپ دیکھ لیں ڈالر اتنا نیچے چلا گیا لیکن بلیک میں پھر بھی ڈالر بک رہا ہے. شہزاد صاحب اگر آپ تھوڑا سا آپ دیں تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے, ہمیں ایسے ملک چاہیے, ہمیں چائنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ چائنا ہمیں روڈ بھی بنا کے دے, چائنا ہمیں صنعتی وہ بھی بنا کے دے, چائنا ہمیں صنعت بھی لگا کے دے, چائنا ہی گاڑیاں بنائے. تو ایسے تو اب دنیا میں ملک نہیں ہے, تو چائنا کے حوالے کر دیں نا. تو میں کہہ رہا ہوں نا, اللہ نہ کرے کہ ہمارا ملک کسی کے حوالے کیا جائے, وہ تو خود بخود ہو جائے گا, وہ تو خود بخود ہو جائے گا, لیکن جب ٹیک اوور کر لیں گے وہ سب. یہ بات یہ ہے کہ اسی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ ہماری جو ہے نا اب ملک میں اگر ہمارے جو ہے اچھے ذہن والے ملک کے مخلص لوگ, ایسا نہیں کہ نہیں ہیں, اور با اختیار بھی ہیں. نہیں مخلص دیکھیں, شاہد مصطفیٰ مخلص کی جو بات کر رہے ہیں نا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ 100% لوگ مخلص ہیں. یعنی کہ اس ملک سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخلص نہیں ہے, لوگ مخلص ہیں, ٹھیک ہے, بے بس ہیں, بے بس ہیں. جی ہاں, بے بس ہیں ان ظالموں کے سامنے, ان کے سامنے. یہ جو یعنی کہ جو سسٹم ہے, اب دیکھیں نا کہ ایک سسٹم اچھا خاصا سسٹم چل رہا تھا, ڈالر بھی صحیح تھا, پیٹرول بھی صحیح تھا, اسٹاک ایکسچینج بھی صحیح تھی, سب ٹھیک تھا, ہے نا. ایک دم آپ نے ایک فیصلہ کیا, اور ایک میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عمران بہت ایماندار آدمی تھا یا اس کی گورنمنٹ ایماندار تھی, لیکن یہ ایک سسٹم چل رہا تھا, اس سسٹم کو ایک دم آپ نے بریک مارا, اور ایسے لوگوں کو, ایسے بدنام زمانہ لوگوں کو آپ نے لاگے بٹھا دیا کہ جن سے لوگ جو ہے, جن کو میں یہ تو نہیں کہوں گا جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جن کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے, اور جنہوں نے ماضی میں ڈیلیور نہیں کیا, اور کوئی 1 سال 5 سال نہیں بلکہ 40 سال جن لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا, ان کو آپ نے لاگے بٹھا دیا. بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ادارے, ہماری پولیس فورسز, ہمارے ایجنسیز, جن کو جو ہے گاڑیوں میں بیٹھال کے عدالتوں میں لے جاتے تھے, آج وہ سلوٹ مار رہے ہیں. ایسے میں آپ بتاؤ کہ انتظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے, جب کل کا اسے نہیں پتا کہ جسے میں جیل لے جا رہا ہوں, گاڑی میں ابھی لے جا رہا ہوں, کل اس ملک کا وزیر ہوگا, وزیر اعظم ہوگا, کیا ہوگا. اور جہاں تک معیشت کی بہتری کی بات ہے, تو کسی کو آپ پاکستان لے آئیں اور پاکستان کا معاشی ہب جو ہے وہ کراچی ہے, کراچی کے کسی صنعتی ایریا میں لے جائیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھے راستے سے واپس چلا جائے گا, وہ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. آپ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں دیکھ لیں, آج تک ہم سمندر سے پانی جو سمندر میں جاتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم کورنگی کراسنگ پہ کیا کوئی برج بنا سکے اتنے سالوں میں؟ کیا ہم کسی سائٹ ایریا کو بہتر کر سکے؟ آج آپ چلے جائیں تو انڈر پاس بھرے ہوئے ہیں, آپ جا ہی نہیں سکتے, صنعتوں میں نہیں جا سکتے. تو کوریڈور جو بنے تھے, جو مصطفیٰ کمال کے دور میں یا مشرف کے دور میں ترقی ہوئی تھی, نعمت اللہ خان نے جو کام کیے تھے, ہم نے تو وہ سب بھی برباد کر دیا. ہم نے صحیح کیا کیا ہے؟ جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے, اس طرح الیکشن 10 کرا لیں, بلدیاتی الیکشن کرا لیں, نہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا. ہماری نہ حکومتی نظام چلانے والے جب تک صحیح نہیں ہوں گے, ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے. جب قیام پاکستان کے بعد, قربانی دینے کے بعد, لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے, اور جن کے پاس اللہ نے دیا تھا انہوں نے اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے لگا دیا. تو آج ہمارا ملک اس کنڈیشن میں پھر آ گیا ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے, جن کو عقل دی ہے, وہ عقل استعمال کر کے, جو سیاستدان ہیں وہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے ذریعے, جو حکمران ہیں, جو ادارے ہیں, ان سب کو مل کے ایک ہو کے اس ملک کے لیے اس 14 اگست کو ہم اگر بنا رہے ہیں, 75ویں جو ہے آزادی کا جشن منا رہے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 25 سال میں ہم دنیا کی ایک اچھا ملک بن سکتے ہیں, اچھی قوت بن سکتے ہیں. 5 سال میں بن سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ہر چیز میں اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے, ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے نیگیٹو سوچ اپنی ختم کر دیں, ہم مثبت سوچ اختیار کر لیں, تو یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بہت شکریہ شہزاد صاحب.